دل کی تاریکی میں نور دین سے ہو روشنی، کامیاب و کامراں ہو ہر بشر کی زندگی، وحی حق کا نور بھر کے اپنے قلب و ذہن میں، آدمیت پائے فوز دنیاوی و اخروی۔ مسجد اسحاق میں آئیے سنیے درس قرآن و حدیث۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم۔ احباب ذی وقار، انسان اس دنیا میں بے شمار نفسیاتی بیماریوں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، پھر ہمت رکھتے ہوئے بھی کچھ کام نہیں کر پاتا اور کرنے والے کام چھوڑ بیٹھتا ہے۔ نفسیاتی طور پہ اتنا گر جاتا ہے کہ کچھ کام نہیں کرنے ہوتے، مگر وہ مجبور ہو کے صرف اس لیے کرتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ اور یہ بیماری ہمارے ہر گھر میں ہے، اور تقریباً ہر فرد کسی نہ کسی شکل میں اس جملے کے نیچے دبا ہوا نظر آتا ہے۔ اس طرح کے عنوانات اگرچہ ہمارے اس منبر و محراب پہ شاید مناسب نہیں لگتے، لیکن کیا کریں، جب بات اپنے آپ کو صحیح کرنے کی ہے، اصلاح کرنے کی ہے، تو جو چیز ہمیں بلا وجہ دبائے ہوئے تو اس بوجھ سے اپنے آپ کو نکالنا چاہیے۔ حضرات، ایک شخص رات کے ٹائم میں گیا ہوں، مسجد ہے، صفوں کے اوپر ماتھا رگڑ رہا ہے، اس کو احساس نہیں ہے کہ دائیں بائیں کون ہے، ماتھا رگڑے جا رہا ہے۔ اور پھر جب میں نے قریب جا کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، میں نے کہا بھائی کیا کر رہے ہیں؟ گھبرا گیا اور شرما گیا اور اس کام سے رک گیا۔ میں نے پوچھا خیریت ہے؟ کہنے لگا یار اصل میں مجھ سے نماز نہیں پڑھی جاتی، میری پوری کی پوری جد جو ہے وہ نمازی ہے، خاندان نمازی ہے۔ اب سب کہتے ہیں کہ تیرے دادا ابو، تیرے ابو جی، ان کے ماتھے پہ اتنے بڑے بڑے محراب ہیں، تو نماز نہیں پڑھتا، لہٰذا میں محراب بنا رہا ہوں تاکہ لوگ یہ نہ کہیں۔ حضرات، یہ ڈر ہمارے اوپر جو مسلط ہے، لوگوں کو خوش کرنا، رضا الناس لا یدرک، لوگ کبھی خوش نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ ایسے ہی نہیں سورہ توبہ میں کہتے اتخشونہم، وہ یہ کام لوگوں سے ڈر کے کرتے ہو یا لوگوں سے ڈر کے چھوڑ دیتے ہو؟ فاللہ احق ان تخشوا، اللہ کا زیادہ حق ہے کہ تم اللہ سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین، ایمان کا تقاضا یہ کہتا ہے۔ اور سورہ نساء میں مالک فرماتے ہیں یستخفون من الناس، لوگوں کی سائیکی یہ بن گئی ہے، یہ انسانوں سے تو چھپتے ہیں، بچتے ہیں، ڈرتے ہیں، گھبراتے ہیں، شرماتے ہیں۔ ولا یستخفون من اللہ، لیکن رب سے ڈرتے ہوئے انہیں حیا آتی ہے اور اللہ سے نہیں چھپتے۔ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ، یہ جب آپس میں بیٹھ کے اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، مشورے کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، راتوں کو گزارتے ہیں یا اپنے معاملات زندگی گزارتے ہیں، مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ، یہ عجیب و غریب کیفیتیں ہیں، زبانوں پہ باتیں ہیں، حالانکہ رب تو دیکھ رہا ہے، تو لوگوں کے ڈر تمہیں لے بیٹھتے ہیں اور رب کا ڈر نہیں رہتا۔ تو حضرات آئیے اپنی زندگی میں چند اہم ترین چیزیں ہیں جو ہمارے گھروں کے اندر ہمارے بزرگوں نے ہمارے اوپر خوف مسلط کیا ہوتا ہے۔ مثال لیجئے، بیٹی جوانی میں بیوہ ہو گئی ہے، بیٹی جوانی میں بیوہ ہو گئی ہے، اب شریعت اسے یہ حق دیتی ہے کہ وہ شوہر یافتہ ہے، شوہر دیدہ ہے، شوہر فوت ہو گیا ہے، اب یہ اپنی مرضی کا رشتہ دیکھ کے
वत्थय्यिबु अहक्कु बिनफ्सिहा, इसे शरीयत ने इतनी छूट, इतना इख्तियार दिया है कि बाकी जिंदगी गुजारने के लिए, ये अपने आप को, अपने मुस्तकबिल को संवारने के लिए ये शादी कर ले और जो इसे मुनासिब लगे वहां रिश्ता कर ले, क्योंकि समझदार है, अब इसने दुनिया देखी है, अब ये मैच्योर है, इसे पता है कि मर्दों की साइकी क्या होती है, क्या अच्छा है क्या बुरा है। मगर ये हक उसे सोसाइटी नहीं देती। मां कहती है पुत जिंदगी गुजार छड़ एवें ही, लोकी की कहणगे इहदे कोलों सबर ही नहीं होण दिया। हां वाकई सबर नहीं होता, लोगों की बातों में ना आए। जनाब उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रात के गश्त में है, एक औरत जिसका शौहर उससे दूर है, फौज में है, और उसने जो जुमले बोले हैं अल्लामा इब्ने कसीर रहमतुल्लाहि अलैहि ने उसे अपनी तफसीर में नकल किया है। जुमले सुन के घर आए, बीवी से पूछा, बेटी से पूछा कि एक औरत मर्द के बगैर कितनी देर तक सब्र कर सकती है। हजरात, दीन ऐसी चीज है कि जो हया और शर्म को आड़े नहीं आने देता हक के मामले में। वल्लाहु ला यस्तही मिनल हक, हक के मामले में शर्म नहीं है। बीवी ने बताया, बेटी ने बताया, उमर ला बन गया। कोई फौजी 4 महीने से, हद 6 महीने से ज्यादा जो है वो फौज में रहे और घर ना आए, महाज पे भी हो, हालात जितने मर्जी खराब हों, उसे अपने अहले खाना के पास आना होगा। हजरात, ये है दीन, ये है हकीकत। अब बेटी सारी जिंदगी दबी रहती है, लोगों की बातें सुनती है, मुआशरे में, सोसाइटी में आके अगर जज्बात से मगलूब होके फिर जब जायज रास्ता हम उसे नहीं देते, वो किसी नजायज वजह से शैतान के हाथ चढ़ जाती है, तो फिर हम सारी जिंदगी उसको ताने देते हैं। लिहाजा कभी भी इस मामले में ऐसी बेटी जो इस हालात के साथ गुजर रही हो और इन हालात में दबी हुई हो, उसकी मुआवनत करें, मैं और आप उसका साथ दें कि वो मजीद आगे शादी के लिए अपना कदम उठाए। और हजरात, बाज आइम्मा ने तो यहां तक लिखा है कि अगर मुझे पता हो कि मेरी जिंदगी की एक रात बाकी है, एक रात बाकी है, और उसमें मेरे लिए मुमकिन हो, मेरी बीवी फौत हो गई है, तो मैं वो भी शादी करके फिर इस दुनिया से जाऊंगा। मैं वैसे नहीं जाना चाहता। हजरात, ये इज्जत है, ये आबरू है, ये मजाक नहीं है, ये इस्तेहजा नहीं है कि लोगों की बातों से डर जाएं। हमारे कितने बुजुर्ग हैं जिनके बच्चे जवान हो जाते हैं, अहलिया फौत हो जाती है, और उन्हें जरूरत होती है, और जरूरत सिर्फ जिस्मानी नहीं है, माली तौर पे, घरेलू मामलात में, खाने पीने में, कपड़े में, लेन देन में, कई दुख जो हैं वो शेयर करने में। जिंदगी के अय्याम और लैलो नहार आसानी से नहीं गुजरते। अल्लाह ताला ने इजाजत दी है, शरीयत ने इजाजत दी है। बच्चे वालिद को इसलिए दबा के रखते हैं, अब्बा उन्हें इस उम्र च ब्याह करेंगे, लोग की कहेंगे, भी लोग क्या कहेंगे। अब्बू अगर गलत रास्तों पर निकले तो फिर लोग क्या कहेंगे, फिर इस चीज का एहसास नहीं। शहर फैसलाबाद में 3 साल जंग रही। एक बाप कहता रहा बेटों को, अल्लाह ने सब कुछ दिया है, माल है, दौलत है, इज्जत है, आबरू है, मेरी जरूरत है, लेकिन बच्चे इस बात पे मुसिर रहे, बाबा जान दे बुढ़े बारी केड़े चक्रां च पै गए हैं। असल में फिक्र होती है पीछे जायदादों की या दीगर मामलात, और बात हम डाल देते हैं लोगों पे। लोगों को कहने दीजिए, क्या होगा लोगों के कहने से, लोगों को कहने दीजिए, आप हक की तरफ माइल हो। बेशुमार मर्तबा हमने ये अंदाज भी देखा है, आकर के मस्जिद में नेकी की तरफ सही तरीके से खड़ा भी होने चाहते हैं, दिल भी चाहता है, दलील भी है, मन भी मान जाता है, मगर फिर जाके घबरा जाते हैं कि अगर मैंने ये सुन्नत के मुताबिक हाथ उठा दिए, सज्जे खबे लोकी की कहेंगे। अल्लाह की कसम लोग ऐसे करते हैं, दिल मान रहा होता है, दलील का पता होता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत जानते होते हैं और उसकी अहमियत का इल्म होता है, लेकिन दाएं बाएं लोग क्या कहेंगे, कहने दो, क्या कह लेंगे, क्या कहेंगे। कितने आइम्मा हैं जो इमाम मस्जिद होते हैं, जमात करवाने के बाद ना पीछे लोगों को देखते हैं, यार जब मैं दुआ ना मंगाई तो लोकी की कहेंगे,
भी तुझे महबूब का डर नहीं, अल्लाह का डर नहीं, नई से नई चीज शामिल किए जा रहे हो, जिक्र और अज़कार की टाइमिंग का कत्ल कर रहे हो। ये इनफिरादी अज़कार इतने अहम हैं कि इंसान की जिंदगी को बदल के रखते हैं। 2 मिनट के लिए या 1 मिनट के लिए हाथ उठा के अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम लोग राजी हो जाएं, सारी जिंदगी भी इनके लिए दुआएं करवाते रहो। महबूब ने फर्ज नमाज के बाद इज्तिमाई दुआ नहीं करवाई, इनफिरादी जिक्र पे तवज्जो दिलाई है। आप सारी जिंदगी इनके लिए दुआ करवाते रहे। जिसने पांव नहीं मिलाने वो नहीं मिलाता, वो नहीं कहता कि यार ये मेरे लिए दुआ करवाता है, चलो मैं नबी की सुन्नत समझ के ही पांव मिला लूं। तो भाइयों, लोगों की वजह से नहीं। मैं मस्जिद में आया हूं, लोग क्या कहेंगे, मैंने आमीन कह दी तो लोग क्या कहेंगे, मैंने तशahहुद में उंगली हिला दी तो लोग क्या कहेंगे। कुछ लोग इस वजह से भी शर्मा रहे होते हैं, दाएं बाएं देखते हैं, सारे खाते पीते हैं, ये हाथ नहीं उठाता जब मैं दुआ मांग ली, कहणगे पता नहीं केड़ियां थोड़ा पै गई ना। अल्लाह की कसम शर्माते हैं। कुछ लोग दुआ मांगने से शर्मा रहे होते हैं। तेरा इनफिरादी हक है, तेरा राइट है, तू मांग, तू मुहताज है, तू साइल है, मांगना सीख। इंसान मांगत है, करोड़ों पति अरबों पति भी हो जाए, वो मजीद अरब ढूंढता है, तो अल्लाह ताला से साइल बन के, सवाली बन के, बगैर घबराए, जैसे मुल्तजम के साथ चिपक के दुनिया की हर जुबान का बंदा रब से न डर होके बोलता है और शर्मो हया साइड पे रख के घबराता है और मांगता है अल्लाह से, यूं मांगना सीखे। लोगों से डर के कभी इबादत को ना छोड़े, शिरक है ये भी। लोगों से डर के इबादत को, किसी काम को मुज़य्यन करना रिया है, और लोगों से डर के घबरा के हक को छोड़ना शिरक है, क्योंकि आपने यहां माबूद किसी और को बना दिया है, माबूद सिर्फ अल्लाह है। हजरत जनाबे अबू तालिब के बारे में आप सुनते हैं, कितने बड़े खादिम थे इस्लाम के, कितने बड़े मुआविन थे दीन के, कहां कहां साथ नहीं दिया महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। लेकिन कौन सी चीज रुकावट आ गई, मौत आ रही है, सांस यहां पे अटकने वाली है। कायनात के सबसे सच्चे और सुच्चे, बा अखलाक, बा मुरव्वत, बा वकार और बा हया, वो हस्ती आके कहते हैं या अम कुल्ला इलाहा इल्लल्लाह। मैं समझता हूं सारी दुनिया के प्यार इकट्ठे हो जाए, मेरे महबूब के एक जुमले के प्यार का मुकाबला नहीं कर सकते। इतने खुलूस से कहा, है मेरे चचा, है मेरे चचा। और चचा कहने के अंदर अजीब इल्तिजा थी। जब बाप ना हो ना तो चचा को चचा कहने का मजा ही कुछ और होता है। जब बाप के कायम मुकाम समझ के मेरे चचा, कुल ला इलाहा इल्लल्लाह, जाते जाते कलमा पढ़ दीजिए, कल कयामत के दिन में रब को कह सकूं मेरे चचा ने तेरी तौहीद का इकरार कर लिया था, अल्लाह जन्नत दे दे। और चचा कह रहे हैं भतीजा है तो तू सच्चा, मगर मरते हुए कलमा पढ़ लिया तो लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। मेरे महबूब ने अपना जिम्मा और फर्ज नहीं छोड़ा, बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक। मदीने में यहूदी बच्चा है, पता चला बीमार हो गया है, मरगुल मौत में है, सकरात में है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसके घर चले गए। ये नहीं शर्माए घबराए कि लोग क्या कहेंगे। मैं कलीसे में चला जाऊं ना, मुझे डर होता है जाने से पहले लोग क्या कहेंगे। वो मेरे भाई, बाजारों में चला जाऊं, लोग क्या कहेंगे। आका ने दावत बाजारों में भी दी है, मंडियों में भी दी है, मेलों में भी गए हैं। मैं सर्कस में सिर्फ इसलिए नहीं जाता फलां जगह पे लोग क्या कहेंगे। अरे अगर तूने अपनी जिम्मेदारी निभानी है तो लोगों को मत देख। मेरे महबूब ने जाकर के बोला, बेटे कलमा बोल देना कहीं, कुल्ला इलाहा इल्लल्लाह, या गुलाम कुल्ला इलाहा इल्लल्लाह। बेटे ने एक दफा बाप की तरफ देखा, क्योंकि हालात का मारा हुआ यह जुमला हर दौर में दबाता रहा है। अब्बू क्या कहेंगे, अम्मी क्या कहेगी, चचा क्या कहेंगे, मेरी बिरादरी क्या कहेगी, रिश्तेदार क्या कहेंगे। नजरें भी सवाली हैं, चेहरा भी सवाली है। इस बच्चे ने सवाली अंदाज में अब्बू से पूछा, अब्बू आप क्या कहते हैं। कुर्बान जाऊं इस बाप के ऊपर, यहूदी है लेकिन मुझे अच्छा लगता है। कहने लगा, अते अबल कासिम, आज अब्बू क्या कहते हैं ये ना देख, कासिम के अब्बू जो कह रहे हैं वो देख, वो मान। भाइयों आप भी उसूल बना लें, हम यहूदियों से ज्यादा सख्त तो नहीं है। इतने सख्त ना हो जाएं कि हक आए, दलील आए, शरीयत आए, किताब आए, सुन्नत आए, सीरत आए, उसवा आए, कुदवा आए और बैयना आए, वाज़े नसीहत मौजूद हो, और फिर हम कहें कि लोग क्या कहेंगे।
ननियाल क्या कहेंगे, ददियाल क्या कहेंगे, मेरे ससुराल क्या कहेंगे। दुनिया ज्यादा से ज्यादा यही कह देगी ना मुर्तद हो गया है, लेकिन अल्लाह तो जानता है कि कौन हक पे है, अल्लाह को तो पता है। अतख्शौनहुम, इनसे डरते हो, नहीं डरा जाए। हक को कबूल करने में जो मसला सही है उसे तस्लीम कर लिया जाए, वो जात का मसला हो या अल्लाह और उसकी जो है वो रसूल की बात का मसला हो, कोई भी हो, अपना हो या गैर का हो, जो हक है मानो, शर्माओ मत के लोग क्या कहेंगे। लोग आपको कुछ नहीं देंगे, कब्र में आपने अकेले होना है। लोग कुरान इसलिए नहीं पढ़ते, जे मैं ऊंची आवाज च पढ़िया मेरी आवाज ठीक नहीं, लोकी की कहेंगे भी क्या कह लेंगे। बिलखत याती सवाब, गलत पढ़ोगे तो सही होगा ना, कहीं गलत पढ़ोगे तो कोई सुनेगा तो बोलेगा भाई ये गलत है, सही कर लो। मैं जाके पूछता ही नहीं हूं, कुरान लोग सीखना छोड़ गए हैं। उमर देसी से जाइए लोकी की कहेंगे, जाइए अल्लामा इब्ने हजम से पूछिए, वजीर थे, लोगों ने बातें की, उन्होंने लोगों की बातों से मुस्बत पहलू निकाला। मस्जिद में गए, तहियतुल मस्जिद के बगैर बैठ गए, पास में बैठे हुए बच्चों ने को नहीं मार के कहा बाबा किड्डा वड्डा हो गया, इन्हू पता ही नहीं है मसीते बहन, तू पहले मस्जिद का तोहफा 2 रकातां दे दी, इन्हें दिता ही नहीं। टेंशन ले गए, लेकिन मुस्बत। फिर पढ़ने लगे पढ़ने लगे पढ़ने लगे, हत्ता कि ईद आ गई। ईद वाले दिन ईदगाह में जाके अल्लाह अकबर, कोल 2 बच्चे बैठे सी, कहने लगा बाबा एडा हो गया, इन्हू भी नहीं पता भी ईद वाले दिन ईद तो पहले कोई नमाज नहीं होंदी। कहता यार पता तो करा कित्थे हुंदी है कित्थे नहीं हुंदी। दीन सीखना शुरू किया, आज वो लैब नहीं, वो लाइब्रेरी नहीं जिसमें इब्ने हजम की किताबें नहीं है। टेंशन लेनी है तो मुस्बत लो। लोग क्या कहते हैं जरा सुनिए, कहती है तुझे खल्के खुदा गायबाना क्या होगा यह भी पता करके रब क्या कहता है। हजरात, मैं और आप कितने मसाइल हैं जो इस वजह से दबा देते हैं। कितने लोग हैं रोजा अफ्तारी के टाइम ना सज्जे खब्बे पता होता है टाइम हो गया है, इसलिए बैठे रहते लोकी की कहने बहुत ही भूख लगी है। वो भाई टाइम हो गया है, बात भूख की नहीं, बात जिम्मेदारी की है। यहां अब हुक्म है कि इफ्तार कर, रोजा खोल। कितने लोग हैं कि जो इसलिए ज़कात देना छोड़ गए हैं। लो जी, जे मैं लैके टुरिया ते गरीबां च गया तो इन्हें कहना है की चक्कर है, तुहाडा स्टेटस मियाँ साहब, तुहाडा ये स्टेटस है। नहीं मेरे भाई, लेके मुस्तहक के दरवाजे पे जा और ढूंढ, तू गिरता नहीं। लोगों को छोड़ क्या कहते हैं तुसी इत्थे किवें आए जे, आप इस घर क्या गए हैं। अच्छा, मैंने एक नौजवान था और उसके घर के अंदर मसाइल को जानता था, मस्कनत में था। मैंने एक अपने दोस्त को सिफारिश कर दी, कह दिया। मुझे एक दिन कहता भाजी ये तुहाडा इन्हां लोकां नाल ताल्लुक किवें है। मैं क्या जी की होया, खैरियत। कहते तो बंदे सही नहीं। मैं क्या यार रब भी तो जालमां नूं देण डिया, मुजरमां नूं देण डिया। अल्लाह कभी पेट के मामले में नहीं देखते कौन है। नशा ही है, आप इसको देते हैं, ये तो बंदा नशा करता। मैंने कहा जी अगर वो नशा नहीं करता ना, हमने कोशिश की, हमने इलाज, मैंने पहले इसका 6 महीने इलाज करवाया है, कोशिश की है, लेकिन वो इलाज के साथ सही नहीं हुआ। अब अगर उसका नशा पूरा नहीं होता तो घर में जो जुल्म होता है मैं आपको बता नहीं सकता। लिहाजा जब इसकी जरूरत पूरी रहती है ये साइड पे रहता है। इसका जो है ये 50-100 का डेली का खर्चा, घर में कितने फितनों से घर वाले बचे रहते हैं। रब दे रहा है तो मैं क्यों नहीं देता। रब ने कहा है कि इस वजह से नहीं, मैंने कोशिश करनी है, मैंने इलाज करना है, मैंने गलत को सही करना है, लेकिन जो उसकी बराबर जिम्मेदारी है वो उसको समझे। मुझे तो कुछ डील करना है कि नहीं करना। अल्लाह जानियों को नहीं दे रहा, शराबियों को नहीं दे रहा, मुजरा करने वालियों को नहीं दे रहा। तो मेरे भाइयों, खुसूसी तौर पे इस हवाले से हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अहकाम हैं उनमें कतन कितने लोग हैं जो सारी जिंदगी अजान ही नहीं कहते, लोग ही की कहेंगे। वो भाई गर्दन लंबी होती है, अल्लाह ताला इज्जत देते हैं, क़यामत के दिन सर बुलंद होना है। मैंने असल में इसी जुमले से, मैं कभी मिंबर पे ना होता अगर मैं लोगों के कहने पे होता। मैं जिस हॉस्टल के जिस रूम में आया था वहां के सारे स्टूडेंट्स यही कहते थे, उपाई तकरीरां तुकरूरां च हिस्सा ना लवी, लोकी की कहणगे इनू बोलना ही नहीं आता। भाई स्टार्ट में मां के पेट से तो कोई नहीं सीख के आया। पहला स्टेप लेना, पहला आगाज करना। लोग क्या कहेंगे। कितने लोग हैं जो काम नहीं करते, आज नौजवान अल्लाह की कसम काम नहीं करते, मां बाप तड़पते हैं और कहते हैं कि बेटा कुछ कर लो। बाबा ये काम मेरे स्टेटस के मुताबिक ही नहीं,
میں اتنے فیس بک تے اپنے آپ ڈاؤن لکھیا فلانی جگہ تے میں لکھیا ہوں میں اتنے جڑا نا جی دہی پلے ویچاں تو پھر چنگا تو نہیں نہ لگتا لوکی کی کہن گے دوست کوئی بات نہیں تو حق حلال کی کما تیرے محبوب نے سب کچھ کیا ہے کنے سارے لوگوں دا دل بھی کردا گھر چ نا ایک دوجے دا تعاون کریے بیگم دا وہ اس وجہ تو ڈر جاندے نے یہ ہوں کلی لگی ہے دل بھی کرن ڈیا ابا کی آکھو امی کی کہو آپ ہی کی کہن گے لے ساری زندگی بھیناں کولوں زبردستی گتوں پھڑ کے کام کروایا ہوں بوڑھی دی واری آئی تو پکوڑے کڈن ڈیا لوگ کیا کہیں گے نہیں تعاونوا علی البر والتقوی حق بنتا ہے اگر آپ غریبوں کے لیے بیٹھے ہیں افطاری لگا رہے ہیں آپ برتن لگا دیں آپ چیزیں پکڑ لیں اس سے آپ چھوٹے نہیں ہو جاتے لوکی کی کہن گے کہ حاجی صاحب چودھری صاحب خان صاحب راٹ صاحب ایم این اے صاحب ایم پی اے صاحب پروفیسر صاحب فلانے ایک ہی کرن ڈے کچھ نہیں ہوتا میرے محبوب نے اپنا جوتا بھی اپنے ہاتھوں سے ہی گانٹھا تھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے گھر میں معاونت بھی کی تھی ساڈا کتے سوٹ پاڑ جائے نا اسی او رفو کران دے چکر چ نہیں پیندے لو جی حالات ایڈے ماڑے آ گئے نے لوکی کی کہن گے رفو کرایا پایا سیتا پوایا اوکے میرے محبوب کے جسم کے اوپر کپڑوں میں کئی پیوند بھی ہوتے تھے 22 لاکھ مربع میل کے حاکم ہیں میرے محبوب کی تربیت میں پلے ہیں جناب عمر ابن خطاب ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جو قمیض پہنا ہے اس پہ کئی پیوند ہیں اور باہر سے دنیا آ رہی ہے پروٹوکول ان کو دینا تھا اور انہوں نے آ کے دیکھنا تھا کہ حاکم وقت کون ہے جس سے کیسر اور کسرا کانپتے ہیں اسی پیوند والے قمیض کے ساتھ پتھریلی زمین پہ کوئی گدا نہیں منگوایا سرہانہ نہیں منگوایا ٹیک نہیں منگوائی کوئی گول گاؤ تکیہ نہیں منگوایا بازو کا سرہانہ لگا کے لیٹ گئے ہیں چلو جب کوئی آئے گا دیکھی جائے گی اور جب آئے ہیں تو دیکھا ہے پتھریلی زمین پہ تو بولے عدل فنمت یا عمر تو نے عدل کیا ہے اپنے ساتھ بھی قوم کے ساتھ بھی پتھریلی زمین پہ بازو کا سرہانہ تجھے کتنی مزے کی نیند دے رہا ہے اور کیسر و کسرا جو ہے مخملی نرم گرم بستروں کے اوپر بھی ان کو جو ہے وہ سکون نہیں ملتا ہے حضرات آئیے دنیا کی رضا سائیڈ پہ کر دے رب کی رضا رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا میں مانتا ہوں کہ لوگوں کے کہے اچھے نہیں لگتے اور محبوب نے اس بارے میں دعا سکھائی ہے وہ دعا بھی پڑھیں اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء و درک الشقاء و سوء القضاء و شماتت الاعداء دشمن کہکا مارے دشمن ہنسے دشمن بات کرے ویکھو جی میں کل اینا کولی ملازم سا یہ مینوں ٹائم تے تنخواہ نہیں سی دیندے میں انہاں دی بینڈ وجائی ہے ہن فٹ پاتھ تے بہ کے مسواکاں ویچن ڈے نے کوئی بات نہیں دن بدلتے رہتے ہیں آزمائش آتی رہتی ہے مسواک بیچنے سے مت گھبرائیں حق حلال کی کمائیں بچوں کو دیں کمانے سے مت گھبرائیں اور بڑے سارے مسائل ہیں بے شمار مسائل ہیں ہمارے اور وہ کیا ہے ان میں سے ایک مسئلہ جو میں دیکھتا ہوں کہ ہم رسوم اور رواج کی دنیا میں کھو جاتے ہیں لوگوں سے ڈر کے گھر میں دروازہ دستک ہوئی باجی چاول لے لو اچھا یہ نہیں پوچھنا کہ باجی خیریت نال کیویں بنائے جے کی چیز ہے بس لوگ کیا کہیں گے یہ بھابی نے یہ فلانے نے لوگ کیا کہیں گے اور لوگوں سے کبھی نہ ڈرا کرو کچھ نہیں ہوتا آتے ہیں میرے گھر میں بھی چھوٹے چھوٹے بچوں کو پتا ہے باجی آپی آنٹی کیا بنایا ہے چاول ہے کس نیت سے بیٹا اللہ کے نام پہ دیے لاؤ آنٹی لائیں باجی ٹھیک ہے بھائی لے آئیں حضرات ہاں باہر آواز لگتی ہے جمعرات کو بالو کڑیو چیز منڈی دی لے جاؤ بچے دوڑتے ہیں بھاگتے ہیں جس گھر سے نہیں نکلتے لوگ کیا کہیں گے ہاں آتے ہیں لوگ لے لیجئے کہتے ہیں جی نہیں لینا کیوں اطائر لا ہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی جو کام میرے محبوب کی سنت سے ہٹ کے کیا جائے ہمیں اس سے پرہیز ہے لوگ جو مرضی کہیں شوگر کا مریض نہیں کھاتا افطاری میں میٹھا نہیں لے رہا ہوتا لوگ کہہ بھی رہے ہوتے ہیں لیکن پھر نہیں لیتا کیونکہ مرض کی شدت کا پتہ ہے پرہیز کرنا پڑتا ہے مومن کو پرہیز کرنا جو ہے وہ ضروری ہے بدعات اور خرافات کی دنیا میں کبھی نہ جائیں کتنے سارے لوگ ہیں جو اپنی خوشی کے اندر پاجی جے ٹول نہ بچائے تو لوگ کی کہن گے پوش ایریے چ بیٹھے ہیں جی اتنے آپ نہ کیتا لوگ کی کہن گے مہندی نہ کی تو لوگ کیا کہیں گے ارے یہ بھی پتا کر اگر یہ کیا تو پھر رب کیا کہے گا فرشتے کیا کہیں گے فرشتے کیا کہیں گے ایک بڑی سادی سی مثال لے لیں پاکستان میں ہر مسلمان کو پتا ہے کہ مومن کا ٹخنا ننگا ہوتا ہے اور اللہ کو اچھا لگتا ہے اللہ کو
اچھا لگتا ہے کہ یہ حصہ ننگا رہے. اگر آپ اس کو ڈھانپتے ہیں تو اللہ کو برا لگتا ہے. لیکن لوگوں کی وجہ سے ہم اس وجہ سے ٹخنا ننگا نہیں کرتے. یار جب میں ستھن تاں چوکلی لوکی کی کہن گے پوت دی پائی ہو, بہو جی کپڑا تھوڑ گیا, کی مسئلہ ہے, پانی لا کے ہیں, چکڑے تھلے. یعنی اس طرح کی باتوں سے لوگوں سے ڈرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے, میں ذرا مثال دینے لگا ہوں. عورت بیوی ہونے کے ناطے اس کا شوہر سے پردہ نہیں ہے. ساری دنیا سے کرے مگر شوہر کو اچھا نہیں لگتا کہ اس کے سامنے پردہ کرے. تو جدو بندہ سامنے آوے پلی لے لے. شوہر کچھ کہے گا کہ نہیں کہے گا؟ ماں باپ سامنے بیٹھے ہوں پھر منہ ڈھانپ لے, جلوت ہو پھر منہ ڈھانپ لے, خلوت ہو پھر منہ ڈھانپ لے. آخر سہرے نو کہے گا کہ نہیں اینو لے جاؤ, اینو پردے دی بہت پئی ہے. تیرے رب نے تجھے بنایا ہے اور تیرے رب کو اچھا لگتا ہے تو مرد ہے کہ تیرا ٹخنا ننگا ہو, اور تو پھر ڈھانپے. قیامت کے دن پتہ ہے نتیجہ کیا ہے؟ دنیا میں محبوب کی دعا نہ ہوتی تو اس بد نصیب کو زندہ زمین میں گاڑ دیا جاتا. آقا کی دعا کا نتیجہ ہے کہ اللہ نے محفوظ رکھا ہے. اور قیامت کے دن نہ رب بات کرے گا, نہ رحمت کی نظر سے دیکھے گا, اور نہ معاف کرے گا. سخت ترین عذاب. یہ معمولی سی چیز ہے, بے لذت گناہ ہے, مگر ہم صرف اس لیے کرتے جا رہے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے. ایک مجلس میں بیٹھے ہیں, اچھا نہیں لگتا سگریٹ پیے, لیکن پھر پی لینا. یار لوکی کی کہن گے لے اینو سگریٹ پینی نہیں آتی, اینو حکے دی کش لاؤنی نہیں آتی, اینو گھٹ لاؤنا نہیں آتا, اسے پان کھانا نہیں. کتنی جرم ہے جو ہم اس وجہ سے آغاز میں کہتے ہیں کہ لوکی کی کہیں گے اور پھر ہم اس کے عادی مجرم ہو جاتے ہیں. تو آئیے جرم کی دنیا میں لوگوں کی وجہ سے نہیں جانا, اور حق سے دور لوگوں کی وجہ سے نہیں ہونا. ہمارے مسائل اسی وجہ سے گمبھیر ہو رہے ہیں. ہم کسی کو اس کا حق دینے کو تیار نہیں ہوتے. لوکی کی کہیں گے. تو میرے بھائیوں, یہ معاملے دینی ہوں, عقیدے کے ہوں, اسلام کے ہوں, ایمان کے ہوں, ہمارے معاملات کے ہوں, خوشی اور غمی کے ہوں, اللہ کی قسم صرف اس وجہ سے ہم بیک نہیں لیتے. میں ایک ویرے نو کیا میں کہا یار میں کر دودھ خالص ویچیا کر. کہندا سائی صاحب میں جے خالص ویچیا نا میں ہن 10 ڈرم ویچنا, پھر مینوں تو پچھو ایک ہی لبدا. تو میں ایک رکھ کے بیٹھا ہوں, لوکی کی کہن گے بھی یہ مال مک گیا, دا تھوڑ گیا, کی حال ہے میرا, وہ ویلیو نہیں رہنی, ساکھ ختم ہو جانی. اسی رمضان ہماری ڈسکشن ہوئی, بڑی تفصیل سے بیٹھا رہا. میں نے کہا یار کچھ ہم مل کے کوشش کریں, اللہ سے رزق حلال مانگیں, اللہ دے گا. آپ کسی کو کہہ کے دیکھ لیں, وائنڈ اپ کرنا کتنا مشکل ہے, تھوڑے میں رہنا واقعی مشکل ہے. ڈرتے کیوں ہیں؟ لوکی کی کہیں گے, گھر والے کیا کہیں گے. میں نے آپ لوگوں کو وہ بینک والے کی مثال بڑی مرتبہ دی ہے. گھر میں اماں کہتی تھی پوت ایک ہی چکر ہے, بہنیں کہتی تھی کیا مسئلہ ہے, کیڑے مولوی پیچھے لگ گیا ہے, کس نے آپ کو کہہ دیا ہے. انہوں برداشت نہیں آیا, تیری تنخواہ چنگی سی ایسی ماحول جو بہندہ سے, لوگوں کی باتوں میں وہ نہیں آیا, اس نے چھوڑا. 17 سال امتحان میں رہا ہے, آخر میرے رب نے جب دیا ہے تو پھر لوگوں کی باتوں کو نہیں دیکھا. اس لیے آپ اور میں آج ایک عزم کریں, ایک عزم کریں. کتنے لوگ ہیں عمرے پہ جا کے نا ٹینڈ نہیں کرواتے, ٹینڈ نہیں کرواتے, حالانکہ 1 لاکھ 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ لگا کے گئے ہوتے ہیں. حج پہ جاتے ہیں 7-8 لاکھ کا کیس ہے, دنیا کی سب سے مہنگی ٹینڈ ہے جو اللہ کو اچھی لگتی ہے. لیکن وہاں جا کے کیا کہتے ہیں, باجی باقی تو سارے دی خیر ہے, پر جس دن میری پیار محبت ہے انہیں مینوں روکیا سی. بیگم کا ڈر نہیں, بہنوں کا ڈر نہیں, انہاں دا کوئی رولا نہیں, بھاجی میں کرا لیندا. لیکن نہیں, میں آفس جتھے کام کرنا اتنے انہوں نے کہا سی حاج صاحب جو مرضی اج کرا جے پر ٹینڈ نہ کرایا جے, دفتر چ بڑا نا عجیب جہا لگے گا. ڈر رہے ہیں کہ میرے سر میں موقع ہے, میں اس لیے بال نہیں کٹواتا. ارے تو یہ دیکھ تیرے رب کو کتنا اچھا لگا ہے تیرا یہ اسٹائل, کہ اس نے پوری دنیا سے ماں ورا کر کے تجھ کو یہ لباس دے کے اپنے در پہ بلا کے سب کروا کے کہا ہے ایک باری ٹینڈ تے کروا کے وے. اور واقعی یہ وہ ٹینڈ ہے کہ جس کے بارے میں کہنے والے نے کہا تھا جو مزہ ٹینڈ میں, نہ شہر میں, نہ پنڈ میں, پوری دنیا میں وہ مزہ نہیں جو رب کے گھر میں جا کے یہ کروانے کا ہے. یہ میں مثالیں کیوں لاتا ہوں حضرات, یہاں کتاب اللہ کی آیتیں بھی پڑھی جا سکتی تھیں, یہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار روایات بھی لائی جا سکتی ہیں. لیکن میری اپنی سوسائٹی کے اندر جو مسائل ہیں, میرے گھروں میں جو مسائل ہیں, ہم اس وجہ سے ایک دوسرے کو حق نہیں دیتے. دیکھیے کتنے لوگ ہیں جو ہمارے اڑوس پڑوس کے اندر محتاج ہیں, ہم ان کو صرف اس لیے نہیں دیتے. میرے گھر والے کی کہن گے بھی کیوں ڈرتے ہیں آپ گھر والوں سے,
آپ بتائیں گھر والوں کو کہ یہ حق ہے، یہ غریب ہے، یہ محتاج ہے، یہ ضرورت مند ہے، میں نے دینا ہے. آپ رشتے کے معاملے میں کفو ہوتا ہے. بیٹا بھی اور بیٹی بھی پڑھی لکھی ہے، پھر اس وجہ سے رشتہ نہیں کرتے، لوکی کی کہن گے، لوکی کی کہن گے. ابھی پرسوں بات ہو رہی تھی، ایک بڑی رائل فیملی ہے، اللہ تعالیٰ عزت دے. کہنے لگے جی کوئی رشتہ دسو. میں نے کہا رشتے بڑے ہیں. کہتے جی منڈا نہیں کوئی لابدہ. میں نے کہا لڑکے ہیں، آپ دیکھنا نہیں چاہتے، آپ ذرا نظر بھی تو نیچی کریں نا، آپ تو اوپر اوپر دیکھ رہے ہیں. میں نے کہا جی جو آپ شرطیں کہہ رہے ہیں وہ ساری پوری ہیں، ساری پوری ہیں. قد بھی ہے، شکل بھی ہے، صورت بھی ہے، ہائٹ بھی ہے، وائٹ بھی ہے. پرابلم صرف اتنی ہے کہ ہے وہ سٹوڈنٹ. نہیں جی لوکی کی کہن گے، ایڈی تھوڑ پی گئی سی، جیڑا بچہ کام نہیں سی کردا انہوں رشتہ دے دیتا ہے. سٹیٹس لوکی کی کہن گے. اب بیٹھے بیٹھے اس بچی کو کتنے سال ہو گئے؟ 11 سال زندگی کے کہتے ہیں، جوانی سے اوپر ہو گئی، مسائل میں 40 سال عمریں ہو گئی ہیں، ساری شرطیں پوری ہیں، برادری والی شرط نہیں. لوکی کی کہن گے. بھئی لوگوں نے مجھے کیا کہہ لیا؟ میرے ابا جی کہتے تھے، ماں جی کہتی تھی، پت اپنی برادری بڑی شے ہوندی ہے. میں نے کہا جی کیا کریں؟ بڑی سسٹر کی شادی انہوں نے کی، باقی الحمدللہ اللہ نے توفیق دی، سب کی میں نے کی، اور کہیں بھی یہ نہیں دیکھا برادری کون سی ہے، کوئی بڑا ہے کوئی چھوٹا ہے، لوگ کیا کہتے ہیں کوئی بات نہیں. الحمدللہ رشتے کیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے عزت سے نوازا ہے، دین بھی ہے، دنیا بھی ہے. میرا مالک جو ہے وہ امیروں کو فقیر کر دیتا ہے، فقیروں کو امیر کر دیتا ہے. فیصلے اس کے ہیں، کبھی رب پہ راضی ہو کر کے تو دیکھیں. لہٰذا آج کسی جگہ پہ کوئی مسئلہ بنے، اپنے بچوں کو مت کہنا پوتا کام نہیں کرنا، لوکی کی کہن گے. یہ ڈر پیدا کریں کہ رب کیا کہے گا. اس ماں کی طرح کہ جس نے یہ کہا تھا پت پانی پا، اور اس بیٹی نے کیا کہا تھا؟ اماں امیر المومنین نے روکا ہے. اماں نے کہا وہ کیڑا ویندا ہے. لوگ بے شک دیکھیں یا نہ دیکھیں، لوگوں کے ڈر کی وجہ سے نہ حقیقت سے دور ہونا ہے، نہ حق سے دور ہونا ہے، نہ شر کے قریب ہونا ہے، نہ جرم کو اپنانا ہے. اس کو لینا ہے، جملے کو سائڈ پہ کر دینا ہے، اور یہ 2 آیتیں ذہن میں رکھنی ہیں. اتخشونہم، ان سے ڈرتے ہو؟ اتخشونہم، لوگوں سے ڈرتے ہو؟ فاللہ احق، اللہ کا زیادہ حق ہے ان تخشو، کہ اس سے ڈرو. یستخفون من الناس، اور لوگوں سے چھپتے پھرتے ہو. ولا یستخفون من اللہ، اللہ سے نہیں چھپتے. کوئی جرم کرنے سے پہلے لوگ کیا کہیں گے، چھپ کے کرنے کا موڈ ہے تو پھر اپنے رب سے چھپیے. کیجئے جرم کیجئے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن وہاں کیجئے جہاں اللہ سے چھپ جائے. کوئی جگہ ڈھونڈیے دنیا میں جہاں اللہ نہیں دیکھتا. اور اگر کچھ کرتے ہوئے حیا آ رہی ہے، کرتے ہوئے حیا آ رہی ہے لوگوں کی وجہ سے، سائڈ پہ کر دیں. آپ کو پتا کیا ایمان کا ریئل ٹیسٹ مل جائے گا، ایمان کا اصل مزہ. یہ میں چکھا کے بات ختم کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا، جو بندہ ان 3 باتوں پہ راضی ہو جائے نا، اللہ کے رب ہونے پہ، اسلام کے دین ہونے پہ، محبوب کے رسول ہونے پہ، وہ ایمان کا اصلی مزہ چکھ لیتا ہے. یورپ میں جا کر کے نا کئی دفعہ شلوار قمیض پہننا بڑا عجیب لگتا ہے. ماحول کچھ ایسا ہوتا ہے، لوگ اپنی بچیوں کو، نوائے وقت کا وہ مجھے کالم نہیں بھولتا جب اس نے لکھا تھا کہ میں نے اپنی بچیوں کو اس قدر ماڈریشن کی طرف لے گیا، اتنا ماڈریٹ، لوگ کیا کہیں گے یہ ماڈرن ہی نہیں ہے. کہتے ہیں کہ میں نے اپنی بچیوں کا ٹوٹل لباس ختم کروا دیا 9/11 کے واقعے کے ساتھ ہی. میں نے صرف کہا کہ زیادہ سے زیادہ ایک چڈی رہے، ایک برا رہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں، تاکہ دنیا میرے اوپر انگلی نہ اٹھائے کہ یہ ماڈریشن سے جو ہے وہ نفرت کھاتا ہے اور یہ پرانی سوچ اور ایشیائی سوچ کا مالک ہے. کہتا ہے میری بچیوں کے جسم کو ایشیائی دیکھ کے جب گورو نے تھوکا تو میں زندہ زمین میں گڑ گیا کہ ننگا ہو کتنا ہوتا ہے. لوگوں کی وجہ سے کرتا تھا، آج تیرے منہ پہ تھوکا گیا ہے، تیری عزتوں پہ تھوکا گیا ہے، تجھے مارا گیا ہے، کیا کچھ نہیں ہوا. باہر جا کے لباس سے بے نیاز ہو جاتی ہے دنیا، لوگ کیا کہیں گے. تجھے اللہ کا ڈر نہیں؟ کتنی دنیا ہے باہر جا کے پردہ چھوڑ دیتی ہے. یہاں پردہ کرتے ہیں، باہر کے شہر میں جائیں گے لوگ کی کہیں گے لے آئے سیر کرن تے پردے کی تھی پھر دینا. میرے بھائی پردے میں بھی رہ کے کچھ ہوتا ہے. ایک سین دکھانے لگا ہوں. میں مزدلفہ میں رات غالباً عشاء کی اذانیں ہو چکی ہوں گی اس وقت پہنچا ہوں. وہاں آپ کو پتہ ہے مغرب عشاء اکٹھی ہوتی ہے. میں نے 2 چیزیں دیکھی.
ایک عورت ہے اس کی اس حصے تک مزدلفہ میں ننگی بیٹھی ہے، چادر اس نے اوپر کی ہوئی ہے، بازو اس کے ننگے ہیں، بیٹا اس کا سامنے بیٹھا ہے اور وہ اپنے جسم کو ننگا کر کے بیٹے کو وہیں بیٹھے بیٹھے فیڈ کرا رہی ہے۔ ایک یہ بھی ثقافت ہے۔ اور دوسری ثقافت شوہر اپنی بیوی کو وضو کروا رہا ہے، ہاتھ پہ دستانے ہیں، اس نے کیسے اتارے اور ہاتھ پیچھے کر کے کیسے دھوئے، یہ بھی ایک انداز ہے۔ پورا وضو کیا ہے، مگر یہ نہیں کہ لوگ کیا کہیں گے اتنے پردے میں رہ کے وضو۔ حضرات، پردہ اللہ نے حکم دیا ہے، لباس رب نے حکم دیا ہے، جو عزت اور آبرو رب نے رکھی ہے اسے دنیا کی وجہ سے مت چھوڑنا، جو گناہ شیطان بتا رہا ہے اسے لوگوں کی وجہ سے مت کرنا، کیونکہ رب کی ناراضگی سب سے اہم۔ جو مزہ بتا رہا تھا، ایک مجلس میں چلے جائیں، وہاں جا کے نا آپ کو ساری دنیا کہے یار اور کچھ نہیں، ایک باری نا صرف 10 روپے گلے چپا کے نا دروازے چک کے لنگ جا، اور میں دیکھ رہا ہوں 1 لاکھ لوگ ہیں، سارے جھک کے گزر رہے ہیں، یہ مجھے کیا کہیں گے، یہ پتہ نہیں وچ کون آ گیا ہے۔ اللہ کی قسم، زندگی کے 10 سال درباروں مزاروں پہ گزرے ہیں، اسٹوڈنٹ لائف تھی، دنیا تھی ساتھ، سب کچھ کرتے تھے، لیکن جہاں رب کے لیے جھکنا اتنی رب نے الحمدللہ سمجھ دی تھی، بلا وجہ سر نہیں جھکایا۔ بڑی دنیا نے کہا ہوگا بھئی کیا کر لیں گے، مر گئے، موت آ گئی، ددیال بولے ننیال بولے، موت آ گئی، نہیں، مزہ تب آتا ہے جب ایک کام آپ صرف رب کی وجہ سے کرتے ہیں یا رب کی وجہ سے چھوڑتے ہیں۔ 1000 آدمی کی افطاری ہو رہی ہے، آپ ٹائم کے اوپر روزہ کھول دیتے ہیں نا، مزہ ہی وکھرا ہے۔ کیوں؟ ٹائم میرے محبوب نے دیا ہے، میں نے محبوب کی وجہ سے چھوڑا ہے۔ ایک کھانا ہے، آپ کو ساری مٹھائیاں آئی ہوئی ہیں اور آپ وہ نہیں کھاتے کیونکہ اس کے اوپر ختم ہے، میرے محبوب نے نہیں پڑھے، یہ کام ہوا ہے میرے آقا نے نہیں پڑھے، میں نہیں کھاتا۔ یہاں بھوکے رہنے کا جو مزہ ہے نا، اللہ کی قسم وہ مٹھائیوں میں نہیں ہے۔ ساری دنیا ٹکنے ڈھانپ کے جا رہی ہے، آپ شلوار اوپر کر کے جا رہے ہیں نا صرف اللہ کے لیے۔ من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد الرسولہ، اس کے مزے ہی اپنے ہوتے ہیں۔ لہٰذا آپ لوگوں سے نہ گھبرائیں، ایمان کا اصل مزہ چکھنا ہے تو رب پہ راضی ہوں، اسلام پہ راضی ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے محبوب ہونے پہ راضی ہوں۔ آپ کے مزے دوبالا نہ ہو جائیں تو مجھے آ کے جہاں دل کرے پکڑ لینا۔ کبھی زندگی میں میں نے ایک دوست کو کہا تھا یار تیرا دین ہے، تیرا مذہب ہے، رفع الیدین کرنی نہیں صحیح۔ میں نے کہا کبھی صرف اللہ کے لیے ایک مسجد میں جا جہاں سارے نہیں کرتے، صرف ایک دفعہ محبوب نے مانتے ہیں نا کی ہے، محبت کے ساتھ صرف اللہ کے لیے اور محبوب کی سنت کے لیے تو کر کے دیکھ، پاؤں ملا کے تو دیکھ۔ ایک نماز صرف مجھے ادھار دے دے جو تو نے سنت کے مطابق پڑھنی ہے، پڑھ کے جدو سلام پھیریا نا تو سارے ہی امام سمیت ہی پروفیسر صاحب خیر ہے کی ہویا ہے، کہندا جیڑیاں مینوں ادو گلاں سنن دا مزہ آیا نا، اللہ کی قسم جو پیار کرنے والے ہوتے ہیں نا، میں تھوڑا سا وہ بھی ساتھ فلیور دے دوں، اینڈ تے دھنیا نہ پوے تو سالن چنگا نہیں لگتا۔ ہاں جی، یہ جو پیار کرنے والے ہوتے ہیں نا، یہ نہیں ان کو پرواہ ہوتی کہ لوکی کی کہیں گے، ابو کی کہو اچھا ابا ہویا وڈا ہو گیا ان کی کہی ہے، اماں کیا کہے گی، اسے فکر نہیں ہوتی۔ یہ جہاں اس کی سوئی اڑی ہوتی ہے وہاں پہ اڑ جاتا ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اوے مومنو ہمارا پیار تو رب سے دنیا کے ہر پیار پر غالب ہے۔ اگر یہ غالب ہے تو پھر دنیا کی پرواہ کرنا چھوڑ دیں۔ پکی انشاءاللہ۔ عزم وہ ہوتا ہے جو بندہ دل سے کرے، رب کے ساتھ کرے، کچھ نہیں ہوتا، دنیا کیا کر لے گی، انہوں نے نہ ہمارا نفع کر سکنا ہے نہ نقصان کر سکنا ہے۔ ساری دنیا تیرا نقصان کرنے پہ آئے، اللہ تیرا فائدہ سوچ رہا ہو، نقصان نہیں کر سکتے۔ ساری دنیا ہاتھ میں پیسے پکڑ کے تیرے فائدے کے لیے بھاگ رہی ہو، لیکن اللہ نے وہ چیز تیرے حق میں نہیں لکھی تو وہ تجھے مجھے نہیں ملنے والی۔ لہٰذا لوگوں کی رضامندی کے پیچھے مت بھاگیے، اپنی بات، اپنی سوچ اور اپنے معاملات کے ساتھ بڑھیے، اللہ آسانی کر دے گا۔